السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اخو المسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو، گروہوں میں مت بٹ جاؤ، فرقہ فرقہ مت بن جاؤ، ٹولیوں کی شکل میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر آپس میں دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، آپس میں کاروبار بند کرا رہے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن مجید اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی طرح مومن کے بارے کہا گیا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم، یعنی وہ اپنوں کے لیے ہمیشہ نرم رہے گا اور دشمن اسلام کے لیے ہمیشہ گرم رہے گا، یعنی اپنوں کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خوش دلی، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، ہمیشہ خوشی سے ان سے ملنا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے پہلے ہم 313 تھے تو 1000 پہ بھاری تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے بھاری تھے کہ ہم میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، ہم میں نظریہ ایک نظریے پر ہم قائم و دائم تھے، قرآن و حدیث والے تھے ہم لوگ۔ تو اسی وجہ سے ہم 313 ہونے کے بعد بھی 1000 کے لشکر پہ بھاری تھے۔ آج ہم میں پھوٹ پڑی ہے، یہ کفار کی سازشیں ہیں کہ ہم پر کبھی قومیت کے نام پر، کبھی کسی چیز سے لڑایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، مسلمان چاہے سندھی ہو، پٹھان ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، تمام ایک ہیں، سب مسلمان ایک ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہوگی تو تمام مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بلوچیوں پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو سندھی اس کا ساتھ نہ دیں، ایسا نہیں، جبکہ وہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی ہے، کوئی قومیت کی جنگ نہیں، کوئی لسانیت کی جنگ نہیں۔ اسلام میں تو یہ بتا دیا گیا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہی اپنے بھائی کو کھلاتا ہے۔ مومن کی تو یہ شان ہے۔ اور مومن اپنوں کے لیے ہمیشہ نرم رہے گا، نرم گوشہ اختیار کرے گا، اور غیروں کے لیے ہمیشہ گرم رہے گا، یعنی دشمن اسلام، غیر سے مراد دشمن اسلام، اہل کفار،
کہ نہیں ہمیشہ گرم گوشہ. یعنی آپ آج جو ہے آپ اپنے ہی بھائی سے لڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اور اسلام میں کوئی عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں. فوقیت اگر ان میں ہے تو ان کی ہے جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ان کا نیکیوں کا لیول، نیکیوں کا گراف ہائی ہے، تو ان کی تہجد گزار ہیں، صوم و صلات والے ہیں، نفلی عبادت کرنے والے ہیں. ان کے لیے ہے کہ وہ ان کا عام لوگوں سے ہٹ کے وہ خاص میں آ جائیں گے. اور کوئی لسانی قومیت کی بات ہے ہی نہیں اسلام میں صرف نیکیوں پر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نیکیوں میں آپ کی بڑھوتی ہے، آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کو 5 گانا نماز ادا کرنے والے ہیں، وقت پر صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو حج ادا کرنے والے ہیں، قربانی کرنے والے ہیں. خواتین و حضرات، میں آج یہی پیغام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. اس لیے وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی جو اس غلط روش پہ نکل گئے کہ وہ قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے رجوع کرتے ہوئے اپنے بھائی کو بھائی سمجھیں، کیونکہ وہ ہمارا، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ مہاجر ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. کلمہ گو مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. انشاءاللہ پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا. یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. میں آخر میں ایک شعر آپ کے نظر کروں گا. تمنا درد دل کی یہ ہے کہ کچھ کام کر جائیں. تمنا درد دل کی یہ ہے کہ کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. تمنا درد دل کی ہے کہ کچھ کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اسی شعر کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.